جنات ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی مکلف بنایا دین کا، جنات کو بھی دین کا مکلف بنایا۔ وہ کیسے دین پہ چلتے ہیں؟ تو جیسے ان کو ہدایت دی گئی ہے، جیسے ان کو چلایا گیا ہے، انہیں نماز کا مکلف کیا گیا، انہیں طہارت کا مکلف کیا گیا، انہیں روزوں کا مکلف کیا گیا، جتنے احکام ہمیں دیے گئے ہیں ان کو بھی دیے گئے ہیں احکامات۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دونوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو بھی اور جنات کو بھی۔ اور ہمارے نبی انسانوں کے لیے بھی نبی تھے اور جنات کے لیے بھی نبی تھے اور ہیں۔ المبعوث الى الاسود والاحمر الى الانس والجان، سب کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اور سورہ رحمان میں بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کیا، اور دونوں کو مخاطب کر کے سوال فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں انسان بھی مخاطب کیا گیا ہے، جن بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ انسان بھی اللہ کی مکلف بندے ہیں اور جنات بھی مکلف بندے ہیں۔ مکلف اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت پر عمل کا پابند کیا گیا ہے، وہ بھی پابند کیے گئے ہیں، یہ بھی پابند کیے گئے ہیں۔ اب جو نافرمانی کرتے ہیں، چاہے انسان ہو چاہے جنات، کبھی کبھی ذہول ہو جاتا ہو، غلطی سرزد ہو جاتی ہو، پھر وہ نادم ہوتے ہوں، شرمندہ ہوتے ہوں، اللہ سے توبہ کر لیتے ہوں، تو وہ بھی ٹھیک لوگ ہیں، چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو۔ لیکن جو شرارت پر، بغاوت پر، نافرمانی پر، احکامات کے توڑنے پر جرأت کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، عادی بن گئے ہیں، ان کو قرآن کی اصطلاح میں شیطان کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو، اس سے مطلب نہیں۔ انسان ہے تو بھی شیطان ہے اور جن ہے تو بھی شیطان ہے۔ لیکن چونکہ زیادہ تر جنات میں شریر لوگوں کی کثرت ہے، تو جب بھی شیطان کہتے ہیں تو جن کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، شیطان تھوڑی، شیطان تو انسان بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں میں کے شیطان بھی نبی کے خلاف کھڑے کیے گئے اور جنات میں کے شیطان بھی نبی کے خلاف کھڑے کیے گئے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ سازشیں اور ایسے کام جو دیکھنے میں بہت عمدہ لگتے ہیں لیکن اندر سے اس کا مقصد اور اس کا منشا بہت خراب ہے، اس کو زخرف القول کہتے ہیں۔ ایسے دھوکے کے کام، ایسے دھوکے کی باتیں، یہ دونوں شیطان مل جاتے ہیں اور دونوں شیاطین مل کر ایک دوسرے سے مشورہ کر کے پھیلاتے ہیں تاکہ نبی کے لیے دشواریاں کھڑی ہو جائیں، تاکہ نبی کا کام متاثر ہو جائے، تاکہ نبی کو مشکل میں پڑنا پڑے۔ اس کے لیے یہ دونوں مل کے کرتے ہیں۔ کون دونوں کرتے ہیں؟ شیاطین الانس اور شیاطین الجن، دونوں مل کر کرتے ہیں یہ کام، اور دونوں کے درمیان میں خفیہ رابطہ بھی ہوتا ہے۔ وحی کہتے ہیں خفیہ رابطے، نظر نہ آنے والا کنیکشن دونوں کے درمیان۔ چونکہ ہمارے نبی پر اللہ کے جو احکامات آتے ہیں کسی بھی نبی پر، تو وہ احکامات بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتے، نہ آنے والا دکھائی دیتا ہے، نہ بولنے والا، نہ سنانے والا، کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ آواز سنائی دیتی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک خفیہ رابطہ ہے، اس کو عربی میں وحی کہتے ہیں۔
تو جیسے اللہ پیغمبر کو وحی بھیجتا ہے، ایسے ہی جناتی شیاطین، انسانی شیاطین آپس میں ایک دوسرے سے خفیہ رابطہ رکھ کر کے، نہ نظر آنے والا کنیکشن بنا کر کے، دونوں مل کے نبی کو ستاتے ہیں اور نبی کا کام خراب کرتے ہیں۔ جب تک نبی ہوتے ہیں تو نبی کو خود براہ راست، اور جب نبی نہیں ہوتے تو جو بھی نبی کا مشن لے کے کھڑا ہوا ہے اس کے خلاف یہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسانی شیاطین اور جنی شیاطین دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو نبی کے زمانے میں کیا کرتے تھے، بعد میں ہر زمانے میں کریں گے، قیامت تک کریں گے۔ خیر، تو شیطان کا عمل ہے، شیطان انسان میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شراب پینا، خریدنا، بیچنا، کاروبار کرنا، پلانا، اس کی محفلیں منعقد کرنا، اس کی سپلائی کرنا، اس کو حاصل کرنا، بنوانا، کشید کرنا، جو بھی اس عنوان سے ہوگا وہ کام شیطانوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں، یہ شیاطین کا کام ہے۔ کوئی انسان شرابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں۔ کوئی اور کہتا تو آپ انکار کر دیتے اس کو، اللہ فرما رہے ہیں شرابی انسان نہیں ہوتا، شرابی شیطان، شیطان شراب پیتا ہے، انسان نہیں پیتا شراب، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو اور چاہے جنات میں سے ہو، مگر اب شیطان بن گیا ہے، وہ شیطانوں میں شامل ہو گیا ہے، اس لیے یہ حرکت کر رہا ہے۔ اور جوا کھیلنا اور سٹہ بازی کرنا، شرطیں لگانا، یہ بھی شیطانوں کا کام ہے، یہ آدمیوں کا کام نہیں۔ اور کاروبار میں اضرار، دوسرے کو نقصان پہنچانا، جو چٹ فنڈ میں ہوتا ہے، یہ بھی شیطانوں کا کام ہے، یہ بھی انسانوں کا کام ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا۔ کتنے بڑے بڑے چٹ فنڈ چلتے ہیں ملک میں، ملک اس کی جانب توجہ نہیں دیتا، حالانکہ ایک ظلم ہے اور سراسر ظلم ہے، کیونکہ اس کے اندر آدمی جو مجبور ہوتا ہے، جو حاجت مند ہوتا ہے، اس کو اس کی مجبوری کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور اسے اپنا جمع کیا ہوا پیسہ پورا پورا واپس نہیں ملتا، بلکہ جو مجبور جتنی بڑی قیمت میں ہراج کر دیتا ہے، اس بچے ہوئے پیسے کو بقیہ ممبرس آپس میں بانٹ کر اپنا مال بڑھا لیتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جن کو ضرورت نہیں ہے وہ صرف کمانے کے لیے اس میں ممبر بنتے ہیں، اور جو ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہے، وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے ممبر بنتے ہیں، اور جتنی جلدی ان کو ضرورت پڑ گئی اتنی بڑی قیمت چکا کر اس کو چھڑا لیتے ہیں۔ تو 1,00,000 روپے کسی کو 50,000 ہی ملتے ہیں، 50,000 بقیہ ظالم بانٹ لیتے ہیں آپس میں، اور کسی کو 70 ملتے ہیں، 30,000 بقیہ بانٹ لیتے ہیں، اور یوں ظلم کرتے ہیں مجبور کے اوپر، اور مجبور کو اپنی مجبوری کے وقت میں اپنے مال کا سودا کر کے نقصان و خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ جو کاروبار ایسا ہوگا اس کاروبار کو اللہ تعالی نے شیطانوں کا عمل فرمایا ہے۔ یہ سب شیطان ہیں جو شریک ہوتے ہیں، وہ مجبور و غریب شریک ہوتے ہیں، وہ بھی شیطانی عمل میں ہی شریک ہے، کیونکہ وہ راضی ہیں اس کام سے اور اپنی خوشی سے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ رضا بالکفر کفر ہے، رضا بالفسق فسق ہے، گناہ سے خوش ہونا گناہ ہی ہے، کفر سے خوش ہونا کفر ہے، شرک کو پسند کرنا شرک ہے، شراب کو پسند کرنا شراب پینا ہی ہے چاہے نہ پیے اور چاہے کچھ بھی کرے۔ اسی طریقے سے یہ چٹیوں میں جو شریک ہیں اور شریک ہوئے ہیں تو پسند کر کے شریک ہوئے ہیں، چاہے اپنی مجبوری سے دنیا میں بھی خسارے میں رہے، آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ خسرت الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے گئی۔ اس لیے
جو لوگ اژدہے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں چٹ فنڈ کے بڑے بڑے بورڈ لگا کر کے اور بڑی بڑی شاندار آفیسیں بنا کر کے اور کوٹ پٹلون ٹائی لگا کر موٹر کاروں میں پھر کر کے آفسوں میں بیٹھ کر کے چٹ فنڈ چلا رہے ہیں، تو دیکھنے کو تو بڑے شریف لوگ معلوم ہوتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں، لیکن یہ شیطانوں کا ٹولہ ہے۔ ان کے سینوں میں دل نہیں، ان کے سینوں میں سنگ اور پتھر ہے۔ یہ لوگوں کو غربت کی وجہ سے، مجبوروں کو مجبوری کی وجہ سے لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکو بازار میں ڈاکہ ڈالتا ہے، بدنام ہے۔ ایک چین چھیننے والا رستوں پہ چینے چھین رہا ہے، بدنام ہے۔ اور ایک آفس کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی یہی لوٹ مار کر رہا ہے، لیکن وہ بہت نیک نام ہے، وہ بدنام نہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے اس کی پکڑ کی اور اتنا بدنام کیا کہ کوئی اتنا بدنام نہیں کرے گا۔ ہر ایک کو، کسی کو آپ چور کہتے ہیں، کسی کو آپ ڈاکو کہتے ہیں، کسی کو آپ ظالم کہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے تو اس کو شیطان کہا۔ اب اس سے زیادہ کیا بدنامی ہوگی اس کی کہ اللہ نے اس کو شیطان کہا۔ عمل الشیطان میں لگا ہوا ہے، شیطانی عمل کر رہا ہے۔ اب اس شیطانی عمل سے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا، پہلے اس کی برائی بتائی، پھر حکم دیا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دیکھو ان کاموں سے بچ جاؤ، چھوڑ دو۔ اس زمانے میں بھی ہو رہی تھی جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، اس لیے فرمایا چھوڑ دو، اجتنبو، سب لوگ مل کے اس کو چھوڑ دو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ شیطان کی حرکت ہے، یہ ظالم انسان کر سکتا ہے، یہ کوئی شریف انسان یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے تم اس کو چھوڑ دو۔ سماج میں اس برائی کو سب مل کر ختم کرو، کوئی بھی باقی نہ رہے، پورے سماج میں کوئی شرابی نہ رہے، پورے سماج کے اندر کوئی دغاباز اور دھوکہ دینے والا، غریبوں اور مجبوروں کا مال لوٹنے والا نہ رہے۔ سٹا جوا یہی ہے، سب کیا ہے، اور کوئی بھی سماج کے اندر دھوکہ باز نہ رہے، اس کو تم ختم کرو۔ پہلے ڈالے جاتے تھے مکے میں، حرم شریف میں رکھے ہوئے ہوتے تھے، کچھ تیریں رکھی ہوئی تھی، نیزے، ایک تیریں ایک تھیلی میں رکھی ہوئی تھی۔ اونٹ ذبح کرتے تھے اور اس کے حصے بکھرے کرتے تھے، اس کو کم زیادہ کر دیتے تھے، اس کو عمدہ اور گھٹیا تقسیم کر دیتے تھے، پھر اس کے بعد یہ تیر جو ہے نکالتے تھے قرے کے طور پر، اور اس تیر پہ نام لکھے ہوئے تھے مختلف، اس کے حساب سے وہ تقسیم کرتے تھے۔ اس میں ظلم ہوتا تھا، کوئی جو ہے محروم ہوتا تھا اور کوئی بہت پا جاتا تھا۔ حالانکہ تقسیم صحیح طریقے پر پورے اونٹ کے گوشت کی کرنی چاہیے تھی کہ سب کو سب چیزیں صحیح ملیں، بڑھیا بھی سب کو ملے، گھٹیا بھی سب کو ملے، ہر چیز سب کو صحیح ملے۔ ایسا نہیں کرتے تھے، اور اس کو کہتے تھے یہ من جانب اللہ ہے، بس جس کا حصہ اللہ نے بنا دیا وہ بنا دیا اس کا حصہ، تو یہ ظلم تھا۔ اسی طریقے سے اچھے برے کو معلوم کرنے کے واسطے انہوں نے تیریں رکھی ہوئی تھی، کسی تیر کو منحوس سمجھتے تھے، کسی کو سعادت مند سمجھتے تھے، کوئی تیر کا نکل جانا ان کے لیے فال نیک لینے کا سبب ہوتا تھا، کوئی فال بد کا سبب ہوتا تھا۔ یہ سب اٹکل پچو کے کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل الشیطان ہے، یہ سب شیطانی کام ہے، کہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، اس میں تو مجبور کو مظلوم بنا دینا ہے، اس میں تو خامخواہ کسی پر زیادتی کرنی ہے، یہ سب غلط کام، ایسا کوئی کام اللہ کو نہیں پسند ہے۔ فجتنبو، اس کو چھوڑ دو تم لوگ، اس سے باز آ جاؤ۔ اصل میں یہ خیالات دنیا میں انسانوں کو کیوں آئی؟ تو بھائی انسانوں میں شیطان بھی تو رہتے ہیں، تو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ جوئے والے جتنے کام ہیں جس میں انصاف کے بجائے نا انصافی ہوتی ہے،
چاہے خوشی سے ہی ہوتی ہو، وہ ناانصافی جس سے ہو رہی وہ خوشی ہی کیوں نہ ہو. جیسے چٹی بیچنے والا خوشی ہے کہ بھئی مجھے اب ضرورت ہے، کم ہی صحیح مگر مل تو جا رہے، اتنی بڑی رقم کوئی دوسرا مجھے کہاں دے گا. اب میں اپنی رقم چھوڑ کر ہی صحیح وقت پہ لے تو لے رہا ہوں اپنی ضرورت پر. تو اگرچہ کہ وہ خوش ہے، لیکن اس کی یہ خوشی صرف زبردستی کی خوشی ہے. حقیقت میں کوئی اپنے مال کا نقصان نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ مجبوری کی خوشی ہے کہ بھئی اب کیا کریں، ایسا کام نہیں نکلے گا تو کوئی دوسرا رستہ بھی تو نہیں ہے. اس لیے کبھی آدمی اپنے نقصان کو زبردستی برداشت کرتا ہے. یہ چٹیاں حراج کرنے والے زبردستی برداشت کر رہے ہیں. وہ کیا ان کے پاس دولت بہت ہو گئی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بانٹنے کے لیے دوسرے ممبروں کے لیے لے کے آیا ہے؟ نہیں، وہ مجبور ہے. اب جو وہ خوشی سے کہہ رہا ہے کہ بھائی 50,000 میں بھی چھڑا لینے کے لیے تیار ہوں 1 لاکھ اور بنتا رہوں گا 1 لاکھ، مگر 50,000 مجھے ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے، میں اس کو چھڑانے کے لیے تیار ہوں. یہ تیار ہونا دل کی خوشی سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مؤمن الا بطیب نفس من، کسی مومن کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں. دل کسی کا بھی خوش نہیں ہے، مجبوری نے اس کو ایسا سودا لینے پر مجبور کیا ہے، ضرورت نے مجبور کیا ہے. خوش تو وہ نہیں ہے. جب اس کا دل خوش نہیں ہے تو یہ سودا بھی جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ ہدیے کی تعریف میں بھی نہیں آتا کہ صاحب انہوں نے ہم اپنی طرف سے بقیہ ممبروں کو ہدیہ دے دیا ہے کہ بھئی باقی 9 لوگ یہ ہمارے 50,000 بانٹ لو. تو اس نے ہدیہ اپنی خوشی سے دیا ہے. یہ خوشی نہیں، یہ ہدیہ بھی نہیں، یہ صدقہ بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو لوٹا ہوا مال ہے، یہ سرقہ بالجبر ہے. زبردستی کسی کا مال چرایا جا رہا ہے، زبردستی کسی کو لوٹا جا رہا ہے. تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے اس کو فرمایا رجس، بالکل گندی چیز ہے، اس میں کوئی طہارت و پاکی نہیں. اور مومنین کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، پاک چیز کھاؤ، پاک چیز. اور یہ رزق سے ناپاک چیز ہے. تو جو لوگ بانٹ لے رہے ہیں، پھر دوسرے مہینے والے سے 8 لوگوں نے بانٹ لیا، تیسرے مہینے والوں سے 7 لوگوں نے بانٹ لیا. جو لوگ بانٹ لے رہے ہیں وہ رجس، گندگی بانٹ رہے ہیں. اور جب یہ گندا مال ان کے اپنے کمائی کے اچھے مال میں مل گیا تو اس گندے نے اس کو بھی ناپاک کر دیا، اس کو بھی گندا کر دیا. پھر اس کو کھائیں گے، اسے اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اس سے کاروبار دھندا کریں گے. وہ کاروبار حلال ہے لیکن اس میں یہ مال لگا ہوا ہے، اس لیے وہ کاروبار کی آمدنی بھی اس کی ناجائز اور حرام ہوتی جا رہی ہے. تو سارا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، جائیداد جاگیر سب میں حرام ملا دیا، سب میں حرام. کیوں کرتے ایسے کام؟ اللہ نے فرمایا فاجتنبوا، نہیں کرو میرے بندو، چھوڑ دو ان کاموں کو، یہ نہیں کرو، اس میں تمہارا بھلا نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے. یہ چیز جو تم کھا رہے ہو اور جو شراب تم پی رہے ہو، یا شراب کے جنس کی کوئی بھی چیز، شراب جب ہم کہتے ہیں تو شراب کی دکان، ون شاپ ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ بوتلیں ذہن میں آتی ہیں. لیکن کچھ اور شرابیں بھی ہیں جس میں سے کچھ کھائی جاتی ہیں اور جو کچھ سگریٹ میں یوز کی جاتی ہیں، اس سگریٹ کی طرح اس کا دھواں لیا جاتا ہے، اور کچھ شرابیں سونگھی جاتی ہیں. کل مسکر حرام. نبی نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو انسان کے ذہن کی نارمل کیفیت کو متاثر کر دے وہ حرام ہے. ہر وہ چیز حرام، ہر مسکر، سکر اور نشہ پیدا کرنے والی ہر چیز حرام. کل مسکر حرام. نبی نے قاعدہ کلیہ بتا دیا، اور یہی سب کو کہا کہ ہاں قاعدہ کلیہ ہے، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز چاہے عہد رسالت میں رہی ہو یا نہ رہی ہو، چاہے وہ پی جاتی ہو، چاہے وہ کھائی جاتی ہو، چاہے اس کا دھواں لیا جاتا ہو، چاہے اسے سونگھا جاتا ہو، چاہے کسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہو، چاہے وہ خوشبوؤں کے اندر استعمال ہوتا ہو، کسی بھی طریقے سے اگر نشہ آتا ہے، اگر انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑتا ہے تو وہ حرام ہے. اور جو چیز شراب قرار دے دی جائے قاعدے کے مطابق،
عادت کی وجہ سے کسی کو نشہ نہ آئے تو نشہ نہ آنے کے باوجود حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے شراب پی اور اس کا نشہ اس کو نہیں آیا، یعنی بعض عادی ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑے بہت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اتنے کے تو عادی ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت مزاج خون عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر شراب پی اور اس کو نشہ نہیں آیا، لا يقبل اللہ لا ينظر اللہ الیہ 40 لیلۃ، اللہ تعالیٰ 40 راتوں تک اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے، اس کو دیکھتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ، اللہ توجہ نہیں فرماتے۔ اللہ کی توجہ تو سارے بندوں پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرابی پر توجہ نہیں فرماتے۔ اور فرمایا کہ اگر نشہ بھی آ گیا اس شراب سے اس کو، تو پھر لا يقبل اللہ 40 لیلۃ فرضا ولا عدلا، نہ اس کے نفلیں قبول کرتے ہیں نہ اس کے فرائض قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی شانہ ایسے بندے کو طینۃ الخبال پلائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخیوں کا پیپ اور پسینہ ان کو پلایا جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کسی بندے نے میرے منع کرنے کے باوجود ایک گھونٹ شراب بھی پی تو میں ایک گھونٹ طینۃ الخبال سے ضرور پلاؤں گا اس کو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگر کسی بندے نے میرے خوف کی وجہ سے، میری ناراضگی کی ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا اور ترک کر دیا تو پھر میں اس کو حظیرۃ القدس سے پلاؤں گا، جو جنت میں نہایت پاکیزہ نہر، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی ضیافت فرمائے۔ تو دنیا میں شراب حرام کر دی گئی، اور دنیا کی شراب گندی ہے۔ ہاں جنت میں اللہ نے شراب رکھی ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، بڑی پاکیزہ شراب جس کے پینے سے عقل روشن ہوگی، جس کے پینے سے دماغ تیز ہوگا، اور جس کے پینے سے صحت سلامت ہوگی، اور جس کے پینے سے انسان میں معرفت رب کی قوت پیدا ہوگی، دیدار الہی کی طاقت پیدا ہوگی۔ وہ شراب پینے کے قابل ہے، وہ اللہ پلائے گا اور مہمان نوازی فرمائے گا اپنے بندوں کی، مگر وہ جنت میں مرنے کے بعد۔ دنیا میں جو شراب ہے یہ تو عقل میں فتور پیدا کرتی ہے، انسان کی شرافت کو ختم کر دیتی ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، اور کیسے کیسے حادثات آئے دن دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ نہ انسان اپنی عزت باقی رکھ پاتا ہے شراب پی کر کے، اور نہ انسان بسا اوقات رشتوں کا تقدس بھی برقرار نہیں رکھ پاتا۔ حقیقی بہنوں پر بسا اوقات ایسے واقعات سامنے آئیں کہ بیٹیوں پر دست درازی کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، چاہے بعد میں شرمندہ ہو، چاہے بعد میں کتنا بھی اس کو اس کا اثر ہو، لیکن اس وقت تو عقل سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ شراب پلا کر اور یہ جوئے والے کام معاملات جتنے بھی کاروبار ہیں جوئے والے، اس میں مبتلا کر کے شیطان تمہارے درمیان عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ بڑی بڑی دشمنیاں پیدا ہوئی ہیں، چٹ فنڈ کے ذریعے سے بڑی بڑی دشمنیاں پیدا ہوئی ہیں، سودی معاملات کے ذریعے سے بڑی بڑی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لین دین میں جوا اور سٹا کی وجہ سے جانیں تک چلی جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ایسے دشمن ہوتے ہیں، حقیقی بھائیوں میں نفرت پیدا ہو گئی، پکے دوست ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ یہ سب تو روز ہوتا ہے، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، گھروں میں، محلوں میں مسلمان دیکھ نہیں رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی غلط خبر دیتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ جو خبر دیتے ہیں 100% واقعی خبر دیتے ہیں، 100% صحیح خبر، اللہ کی خبر ہے، وہ اس میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ خبر دے رہے ہیں۔ یہ سب حرکتیں کرو گے تو تمہارے درمیان بغض، عداوت، دو چیزیں پیدا ہوں گی۔ یہ ہوگا تمہارا ظاہری نقصان، سماجی نقصان، خاندانی نقصان، یہ تمہارا نقصان، عائلی نقصان ہے، لیکن اور بھی نقصان ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں دور کر دیتا ہے۔
کیوں؟ اس واسطے کہ جو نشے میں ہوگا وہ اللہ کو کیسے یاد کرے گا اور نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ کو یاد بھی نہیں کر سکتا۔ اس نقصان میں روحانی اعتبار سے ڈال دیتا ہے۔ اور جب آدمی نمازی بھی نہیں رہے گا تو پھر برائیوں کی نفرت کیسے پیدا ہوگی؟ نماز ہی تو انسان میں برائی کی نفرت پیدا کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ دو چیزیں انسان کو اللہ کی یاد اور نماز کی پابندی ہزاروں گناہوں سے اور بلاؤں سے اور برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور جو شخص شرابی ہے اور جو شخص خماری ہے اور جو شخص سٹا اور جوا میں مبتلا ہے، اس قسم کے کسی بھی کاروبار میں شریک ہے یا کرتا ہے، تو پھر اس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ نہ تو یاد الہی کی طرف اس کا ذہن آ سکتا ہے اور نہ ہی نماز کا وہ پابند ہو سکتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو ادھر دین سے بھی گیا اور ادھر دنیا سے بھی گیا۔ اس لیے کہ عداوت اور بغض ایسی بری چیز ہے جس سے انسان کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا مال ہو، کتنی دولت ہو، لیکن اگر کسی سے عداوت چل رہی ہے تو نہ کوئی لذت باقی رہتی ہے، نہ کوئی خوشی باقی رہتی ہے۔ انسان کی زندگی اجیرن اور معیشتن زن کا تلخ اور تاریک زندگی بن جاتی ہے۔ ایک سے بھی دشمنی چل رہی ہو، ایک سے بھی عداوت و بغض ہو تو زندگی کے سارے لطف ختم ہو جاتے ہیں انسان۔ اور یہ تو کتنے دشمن ہو جاتے ہیں، کتنوں سے بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومتیں اس کو چھڑاتی۔ ہمارے ملک میں جو دستور نافذ ہے اس کی بڑی تعریف ہے اور بڑے عقل مندوں نے اس کو جمع کیا ہے، اور اس دستور کی برکتوں سے اس ملک کے اندر بہت سے فائدے ہم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن دستور کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو اٹل قانون ملک کا، اسی پر پورا ملک چلتا ہے اور چل رہا ہے جب سے بنا ہے دستور، اس کو توڑنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا حصہ دستور کا وہ ہے جس کو رہنمایانہ خطوط کہتے ہیں، جو دستور میں شامل ہے لیکن اس کا درجہ دستور کے بعد دوسرے نمبر کا درجہ ہے۔ دستور ملک چلانے کے لیے بالاتفاق تسلیم کر کے 26 جنوری کو پورے ملک پر نافذ کیا گیا، اور سب مسلمانوں نے نہیں، ہندوستان کی ہر قوم نے تسلیم کر لیا، اور تسلیم ہی نہیں کر لیا بلکہ ہر سال اس کی سالگرہ منا کر ہندوستانی اقوام اپنے دستور کے منصف ہونے، عادل ہونے اور اپنے اوپر نافذ ہونے کو قبول کرتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو دستور اصل۔ اس دستور کا حصہ جس کو رہنمایانہ خطوط کہتے ہیں، جسے گائیڈ لائنز کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے اور دستور کے ساتھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ دستور بنانے والوں نے دستور بنانے کے بعد کچھ باتیں حکومت چلانے والوں کی رہنمائی کے لیے لکھی ہیں کہ یہ بھی حکومت کوئی ذمہ، حکومت یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے۔ یہ دراصل ایک اچھی مملکت کو وجود میں لانے کے لیے کام کرنے والوں کو سفارش کی گئی اور ان کی رہنمائی کی گئی ہے، اس کا بھی بڑا احترام کیا جاتا ہے اور وہ بھی دستور کا ایک حصہ مانا جاتا ہے۔ لیکن ماہرین قانون کہتے ہیں کہ یہ دستور کے بعد دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ ان رہنمایانہ خطوط میں بڑی اچھی اچھی باتوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اسی میں ایک رہنمائی یہ ہے کہ ملک چلانے والوں سے دستور بنانے والے یہ سفارش کرتے ہیں کہ ملک میں ایسی کوشش کی جائے ایک ہندوستانی شہری بھی بے مکان نہ ہو، سب کو مکان ہونا چاہیے ملک میں، یہ بھی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ ملک چلانے والے ہم دستور ساز سفارش کرتے ہیں اور انہیں رہنمائی کرتے ہیں کہ ملک میں شراب کا خاتمہ کر دیا جائے، ملک میں کہیں شراب درست نہ ہو، پابندی لگائی جائے، چاہے جتنے دن میں بھی لگائی جائے، لیکن یہ ہماری سفارش ہے۔ اگر وہ دستور میں شامل ہوتا تو اسی دن جس دن نافذ ہوا تھا پابندی لگائی جاتی، لیکن وہ دستور میں نہیں تھا، وہ رہنمایانہ خطوط میں تھا۔ اس لیے ابھی تک بھی کوشش کی جا رہی ہے
اور خدا جانے کیسی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کا دستور نافذ ہو کر، ملک انگریزوں سے آزاد ہو کر، آزاد حکومت بننے کے بعد 50 برس گزر گئے، نصف صدی کے بعد بھی ابھی تک ملک میں شراب پر پابندی نہیں، حالانکہ ان لوگوں نے اس کی سفارش کی تھی۔ انہی سفارشوں میں ایک سفارش یہ بھی تھی کہ ملک چلانے والے کوشش کریں کہ ملک کے لیے ایک ایسا دستور بنایا جائے جو کامن سول کوڈ کہلایا جائے، جو سب کے لیے یکساں ہو۔ تو اس کو تو عدالتوں میں بھی بار بار دہرایا جاتا ہے اور اخباروں میں بھی دہرایا جاتا ہے بار بار۔ جو چیز پاسبل نہیں ہے اس کے تو بار بار تذکرہ ہو رہا ہے ملک کے اندر، لیکن شراب کا بند کرنا، ہر ایک کو مکان کا فراہم کرنا، ہر ایک کی روٹی کو یقینی بنانا جو ممکنات میں سے ہے، یہ مسئلے اٹھائے نہیں جاتے اور ان مسائل کے اوپر غور نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب بھی مسلمانوں کی کوئی تکلیف کی بات، کوئی مطلقہ کا مسئلہ، کوئی طلاق کا مسئلہ یہ آتا ہے تو فوراً عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ بھئی کامن سول کوڈ کے لیے کب فکر کی جائے گی، کیونکہ پرسن اللہ کی وجہ سے مسلمانوں کی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ سب ایک رخی بات ہے، ورنہ اگر دستور کا اتنا احترام ہے اور ہونا چاہیے تو بھئی یہ ساری باتیں کدھر گئیں کہ شراب بند کرو ملک کے اندر اور ملک کے اندر سب کو مکان فراہم کرو۔ ملک میں کروڑوں لوگ بے مکان ہیں، ملک میں شراب کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں میں ہو رہی ہے، پی کے آنے کی وجہ سے ظلم ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہے ہیں، پٹائی کی جا رہی ہے، کتنی پٹائی کی جا رہی ہے، کتنی عورتیں مظلوم ہیں، کتنے بچے مظلوم ہیں، شراب کی وجہ سے مظلوم ہیں۔ لیکن اس کی طرف ہماری حکومتیں تو توجہ دیتی نہیں، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بحیثیت عام انسان اور عام شہری کے، ہر قوم کے لوگ کوشش کریں یہ بلا ختم ہو جائے۔ اسی بلا نے عورتوں کو مظلوم بنایا اور اسی بلا نے طلاقیں کو وجود میں لائیں۔ آج بھی طلاق کے واقعات خود مسلمانوں میں جو پیش آتے ہیں ان میں سے بہت سارے واقعات نشے کی حالت میں پیش آتے ہیں۔ یہ نشہ ختم کرو، یہ ہے عورتوں کے اوپر رحم، یہ نشے کو ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فجتنبو، چھوڑو بھائی، باز آ جاؤ میرے بندو، باز آ جاؤ، تمہارا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری دنیا بھی غارت ہو رہی ہے، تمہاری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ تو اس کو چھڑایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان اس کی جانب توجہ نہیں دے رہے۔ دیہاتوں میں سیندی کا رواج ہے ان کی غریبی کے حساب سے، اور شہروں میں اللہ اکبر ایسے ایسے چور دروازے نشے کے بنا دیے گئے ہیں کہ نہ ان کی شرافت متاثر ہوتی ہے، نہ ان کا مقام متاثر ہوتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ شرابی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس شرابی کے لیے فرمایا ہے من مات، جو بندہ بھی شراب کی عادت پر مرا، توبہ نہیں کی اور شراب کی عادت پر مرا تو ماتا کا عابدی وسدین، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بتوں کے پجاری کی حالت میں مرے گا، بتوں کے پجاری کی حالت میں مرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو خبر دی کہ دیکھو بھائی شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے، اور شراب پینا شرک کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ شراب، یہ جوا، یہ سٹا، یہ چٹ فنڈ اور یہ کاروبار کے اندر سودی لین دین اور معاملات، یہ سب چیزیں ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں، بہت سے گندی شکلوں میں مبتلا ہیں، بہت سے شریفانہ طریقوں میں مبتلا ہیں، لیکن گندی چیز جس کو اللہ نے رجس فرمایا ہے وہ چاہے گندی شکل میں استعمال کی جائے، چاہے وہ بڑھیا اور عمدہ پیکنگ میں استعمال کی جائے، گندی چیز گندی ہے، اور اس کے وہ نقصانات جو اللہ نے بیان فرمائے وہ بہرحال وجود میں آنے والے ہیں اور سماج کو گھن کی طرح کھا جانے والے ہیں۔ اس لیے اپنے معاشرے کو پاک باز بنانے کی مسلمانوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ آپ جیسے نمازی لوگ شرابی تو نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے خاندان میں، اپنی بستیوں میں، اپنے بچوں میں پتہ نہیں چل رہا ماں باپ کو کتنے نوجوان شراب کے عادی ہو رہے ہیں،
تو اس کی توجہ کریں، فکر کریں، نظر رکھیں، تنبیہ کریں، سکھائیں، سمجھائیں۔ اگر ہم نہیں بچائیں گے تو آخر ہماری ہی نسل برباد ہونے والی ہے اور وہی اللہ کے عذاب کی شکار ہونے والی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخیر زمانے میں قومیں شراب کی مجلسیں جما کے بیٹھی ہوئی ہوں گی اور اچانک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پتھروں کی بارش فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سب کو مسخ کر دے گا۔ تو ہماری نسلوں کے ساتھ یہ ہوگا، اس لیے ہمیں اپنی نسلوں کی طرف توجہ دینی، اپنے بچوں کے کردار پر نظر رکھنی، ان کے احباب اور دوستوں پر نظر رکھنی، کہاں جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کن ماحولوں میں رہتے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں باپ اگر شروع سے کوشش کریں تو یہ نوبت آتی ہی نہیں ہے، اور اگر شروع سے کوشش نہیں کی، اب نوبت آئی ہے تو معاملہ سنگین ضرور ہے کہ جوان آدمی آسانی سے مانتا نہیں ہے، مگر یہ کہ حکمت سے، محبت سے، توجہ سے ان کو بھی سنبھالیے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں پل رہے ہیں، ان کی شروع ہی سے ایسی تربیت کی جائے کہ جس کو اللہ رسول نے گندا کہا ہے، چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ کام ہو، اس سے ان کو نفرت ہو جائے، جس کو اللہ رسول نے اچھا کہا ہے اس سے ان کو محبت ہو جائے۔ ایسی تربیت شروع ہی سے کی جائے، یہ ہمارا فرض ہے۔ میرے دوستو، ہمارے پچھلوں نے ہم تک دین پہنچا دیا، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اگلی نسل کو دین پہنچائیں۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے، ہم مریں گے تو اللہ ہی کے سامنے جائیں گے اور رسول اللہ ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر وہ اگر ہمیں ناپسند کریں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہماری بخشش و کامیابی کا سامان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم تمام برائیوں سے سماج کو بچانے کے لیے اپنی اپنی طاقت بقدر کوشش کریں اور اس کی اصلاح کی فکریں کریں، حلال کو عام کریں، حرام سے امت کو بچائیں۔